ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے کہ آپ کے پاس ایک اعرابی آیا۔ اس کے پاس ایک بڑا برتن تھا جسے اس نے کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس اعرابی نے وہ برتن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے اعرابی، اس برتن میں کیا ہے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس برتن میں ایک مچھلی ہے۔ میں 3 دن سے اس مچھلی کو پکا رہا ہوں مگر یہ بالکل پک نہیں رہی، اس پر آگ کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اب آپ کے پاس لایا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں اور اسے اچھی طرح جانتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مچھلی سے دریافت کیا تو مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی عطا فرمائی اور وہ بولنے لگی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں پانی میں تھی کہ ایک آدمی آیا، وہ ایک درود پڑھ رہا تھا۔ اس کی آواز میرے کان میں پڑی اور میں نے وہ درود سنا اور وہ یاد کر لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مچھلی، وہ درود پڑھ کر سنا۔ چنانچہ اس نے پڑھ کر سنایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا کہ اے علی، اس درود کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھاؤ۔ انشاءاللہ اس درود پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ لہٰذا اس درود کو درود ماہی کہا جاتا ہے۔ درود ماہی کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ اسی طرح درود ابراہیمی کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کا یہ پیش بہا تحفہ جو امت محمدیہ کے حق میں پیش کیا گیا، اس کے بدلے میں امت محمدی کو یہ حکم دیا گیا کہ خاندان ابراہیمی کے حق میں 5 نمازوں میں دعا کیا کرو، اور اس دعا کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی کی صورت میں بیان فرمایا۔ اس درود پاک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاندان ابراہیم سے محبت کا اظہار ہوتا ہے، اور اسی محبت کی بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک بیٹے کا نام ابراہیم رکھا۔ اس کے علاوہ شب معراج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ اس سلام کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی میں ان پر سلام پیش کیا۔ یہ درود تمام درود کے صیغوں سے افضل ہے کیونکہ اس درود کے الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمائے ہوئے ہیں۔